السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل رب زدنی علما۔ اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام، جلسگاہ کے اندر تشریف لائے ہوئے ہمارے دینی و ملی بھائیوں اور بہنوں، آج کے اس عظیم الشان اجلاس کے اندر حاضری دینے کے بعد مجھے بڑی مسرت اور شادمانی ہو رہی ہے کہ ہمارے بہت سے شاگرد آج اس اسٹیج کے اندر موجود ہیں جن سے شرف ملاقات ہوئی۔ ابھی آپ حضرات کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مقدس کی ایک چھوٹی سی آیت تلاوت کی گئی ہے، اسی کے متعلق کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کروں گا۔ میں جانتا ہوں کہ آپ حضرات بنگلہ زبان جانتے ہیں اور بنگلہ زبان سے آپ کو دلچسپی ہے۔ میں اردو زبان کا جاننے والا ہوں۔ ہمارے بہت سے احباب جو اردو سے ناواقف ہیں اور میری بات کو اچھی طرح سمجھ نہیں پائیں گے، لیکن یہ ایک دینی مجلس ہے۔ دینی مجلس کے اندر جو لوگ شریک ہوتے ہیں تو ایسے لوگوں پر اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، سکینت نازل ہوتی ہے اور فرشتے اس مجلس کو گھیر لیتے ہیں۔ آپ کا بڑا مقام اور مرتبہ ہے، آپ ایک دینی مجلس میں موجود ہیں، آپ کا بیٹھنا یہ کار ثواب ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے قل رب زدنی علما۔ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ارشاد فرما دیں اے میرے پروردگار میرے علم کو بڑھا دے، میرے علم کو زیادہ کر دے۔ ایک دوسرے مقام پر اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ اللہ تعالی ان لوگوں کے درجے کو بلند فرماتا ہے جو ایمان لے آئے اور جو علم حاصل کیے۔ میرے بھائیوں، علم کا بڑا مقام ہے۔ قرآن کے اندر بھی علم کی اہمیت اور فضیلت بیان کی گئی ہے، اور خود ہمارے آخری پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کے بارے میں بہت سے حدیثوں میں ارشاد فرمایا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ علم کا طلب کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ ایک مقام پر آپ نے ارشاد فرمایا من سلک طریقا یطلب فیہ العلم سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ۔ جو لوگ علم حاصل کرنے کے لیے اپنا گھر بار چھوڑ کر کے اداروں کے اندر جاتے ہیں، علم حاصل کرتے ہیں، تو اللہ رب العالمین اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دے گا۔ یہی نہیں بلکہ جو طالب علم دین کا علم حاصل کرنے کے لیے مدرسوں میں آتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، حدیث پڑھتے ہیں، تو ایسے طالب علم کے لیے بڑی اہمیت اور فضیلت بیان کی گئی ہے کہ فرشتے ان کے لیے اپنا بازو بچھا دیتے ہیں۔ زمین کے اندر دو چونٹیاں ہیں، وہ ان کے لیے دعائیں کرتی ہیں۔ سمندر کی تہ میں جو مچھلیاں ہیں وہ بھی ان کے لیے دعائیں کرتی ہیں۔ یہ مقام ہے ان طالب علموں کا جو دین کے حصول کے لیے مدارس کے اندر تشریف لے آتے ہیں۔ مجھے بڑی مسرت ہو رہی ہے کہ آپ کے ادارہ
مدرسہ سلفیہ کے اندر حفظ کی بھی تعلیم ہوتی ہے اور قرآن و حدیث کی بھی تعلیم ہوتی ہے۔ آج آپ حضرات کے سامنے جن بچوں کے سروں پر دستار باندھی گئی ہے ان میں سے 2 بچے ایسے ہیں جنہوں نے اپنے سینے کے اندر پورے قرآن کو حفظ کر لیا ہے، اور 3 طالب علم ایسے ہیں جنہوں نے قرآن اور حدیث کا علم حاصل کیا ہے، اور آج ان کے سروں پر علماء کرام کے ہاتھوں دستار باندھی گئی ہے۔ میرے عزیز طلبہ، آپ کے سروں پر جو یہ دستار باندھی گئی ہے یہ آپ کی بہت بڑی ذمہ داری کو یاد دلاتی ہے کہ اب تک آپ ان مدرسوں کے اندر اپنے اساتذہ سے علم حاصل کر رہے تھے، لیکن آج کے بعد آپ کسی درسگاہ کے اندر معلم کے حیثیت سے بیٹھیں گے، آپ بچوں کو علم دیں گے، ان کو تعلیم دیں گے، آپ کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری آ گئی ہے۔ اس لیے میرے عزیز طلبہ، سب سے بڑی ذمہ داری آپ کی یہ ہے کہ آپ نے جو قرآن یاد کیا ہے بالالتزام آپ قرآن کو برابر پڑھتے رہیں، یاد کرتے رہیں۔ اگر آپ نے قرآن کو چھوڑ دیا تو آپ کا علم ضائع و برباد ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے وہ طلبہ جنہوں نے قرآن اور حدیث کا علم حاصل کیا ہے وہ اپنا مطالعہ جاری رکھیں۔ اگر مطالعہ جاری نہیں رکھیں گے، تعلیم و تعلم میں مشغول نہیں رہیں گے، درس و تدریس سے اپنا رابطہ نہیں رکھیں گے، دعوت و تبلیغ سے اپنا تعلق نہیں رکھیں گے تو ان کا بھی علم ضائع و برباد ہو جائے گا اور اللہ رب العالمین کے ہاں انہیں جواب دینا پڑے گا۔ اس لیے میرے عزیز طلبہ، آپ اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کیجئے گا اور قرآن کو اور قرآن و حدیث کے علم کو آپ ضائع و برباد نہ کریں گے، ورنہ آپ کے لیے یہ وبال جان ہوگا۔ اور ساتھ ہی ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ اس ادارے کی تعمیر و ترقی میں میرے عزیز شیخ عبدالحمید فیضی صاحب نے جو قربانیاں دی ہیں اس کو میں خود محسوس کر رہا ہوں۔ چند سال پہلے جب میں اس ادارے میں آیا تھا تو چند کمرے موجود تھے، لیکن آج اللہ کے فضل و کرم سے 2 منزلہ عمارت آپ کے سامنے ہے، اور مزید اس کو وسعت دینے کے لیے ایک اچھی خاصی زمین بھی خریدی گئی ہے اور اس کی بنیاد رکھ دی گئی ہے، جس کے لیے تمام علماء کرام نے بالخصوص شیخ عبدالحمید صاحب نے آپ کو انفاق فی سبیل اللہ پر ابھارا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں پڑھ کر کے آپ کی توجہ مبذول کرائی، جس کے نتیجے میں نے دیکھا کہ ہمارے نوجوانوں کے اندر، ہماری ماؤں بہنوں کے اندر، ہمارے بوڑھوں کے اندر جذبہ پیدا ہوا اور اچھی خاصی تعداد میں لوگوں نے اپنی بیش قیمت رقم اسٹیج پر پہنچانے کا کام کیا۔ مجھے یاد آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر صدقے کا اعلان کیا تھا، تو اس موقع پر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جی میں یہ خیال کیا کہ آج اللہ رب العالمین نے مجھے وسعت دے رکھا ہے، طاقت دے رکھا ہے، میرے پاس مال و اسباب ہیں، آج میں اتنا اللہ کے راہ میں خرچ کروں گا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آگے بڑھ جاؤں گا۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے سارے مال کو 2 حصہ کیا، ایک حصہ گھر پہ رکھا اپنی ضروریات کے لیے اور ایک حصہ لے کر کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنا بیش قیمت صدقہ پیش کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے عمر، گھر کیا چھوڑ کر کے آئے ہو؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس جتنا سرمایہ تھا، جتنی دولت تھی، میں نے اس کا 2 حصہ کیا، آدھا حصہ لے کر کے آیا ہوں اور آدھا حصہ گھر پر چھوڑ دیا ہے۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نمبر آیا۔
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے اندر جتنا کچھ تھا سب اٹھا کر لے کے چلے آئے، گھر کچھ بھی نہیں چھوڑا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے ابو بکر صدیق تم گھر کیا چھوڑ کر کے آئے ہو؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول جو کچھ تھا سارا کا سارا مال لے کر کے میں حاضر ہو گیا ہوں، گھر میں نے اللہ اور اس کے رسول کے لیے چھوڑ دیا ہے۔ یعنی انہوں نے یہ بات جب پیش کیا تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اب عمر کبھی ابو بکر صدیق سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ یہ جذبہ تھا، یہ ایثار تھا، یہ قربانی تھی، یہ سخاوت تھی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کی کہ وہ اللہ کے راہ میں اپنے مال کو خرچ کر کے جنت لینا چاہتے تھے۔ آج بھی وقت آ گیا ہے کہ آپ جنت لینا چاہتے ہیں تو آپ اپنے باپ کی طرف سے، اپنی ماں کی طرف سے، اپنے عزیز و اکابر کی طرف سے، اپنی طرف سے آپ ذمہ داری لے لیجئے کہ اس ادارے کے اندر ہم اپنے پیسے سے ایک کمرہ تعمیر کریں گے۔ جب تک وہ کمرہ رہے گا اس کے اندر قرآن کی تعلیم ہوتی رہے گی، حدیث کی تعلیم ہوتی رہے گی، اس کے نام اعمال میں نیکیاں لکھی جائیں گی، یہ اس کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا۔ یقیناً آپ صدقہ جاریہ کے مستحق بنیے۔ مجھے امید ہے کہ یہاں کے غیور مسلمان یقیناً اس معاملے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں گے۔ اگر آپ تنہا ایک کمرہ نہیں بنوا سکتے ہیں تو آپ مشترک ہو جائیے، چند احباب مل کر کے یہ ذمہ داری لے لیجئے کہ ایک کمرہ ہم فلاں مل کر کے تعمیر کریں گے تاکہ اس کا ثواب ہمیں ملے، ہمارے ماں باپ کو ملے، ہمارے عزیز و اکابر کو ملے۔ میرے بھائیو یہ صدقہ جاریہ ہے، اس میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لینا چاہیے، کیونکہ اگر آپ اس معاملے میں اپنی خطیر رقم خرچ کریں گے تو یقیناً آپ کو اس کا اجر و ثواب آپ کی زندگی میں بھی ملے گا اور مرنے کے بعد بھی ملے گا۔ وقت نہیں کہ میں آپ کے سامنے علم کے موضوع پر، انفاق فی سبیل اللہ کے موضوع پر کچھ باتیں عرض کروں۔ میں جانتا ہوں کہ آپ میری زبان نہیں سمجھ پا رہے ہیں، اسی لیے انہی باتوں پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین شیخ عبدالحمید کے بازو کو مضبوط کرے۔ اے اللہ ان کے جو معاونین ہیں، جو ان کا ساتھ دینے والے ہیں، یہاں محلے کے لوگ، محلے کے ذمہ داران، مدرسے کے اراکین، اللہ رب العالمین ان تمام کو اس بات کی توفیق دے تو اس دینی مشن کو آگے بڑھانے کے لیے ایک مضبوط قلعہ یہاں تعمیر کریں تاکہ کتاب و سنت کا یہاں سے جو ہے علم نکلے اور پورے علاقے میں چھا جائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروا انہ هو الغفور الرحیم وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔